بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الاشباہ والنظائر کی نوع ثانی کا دوسرا قاعدہ کہ حرام حلال پر غالب ہوتا ہے۔ جب حلال اور حرام جمع ہوتا ہے تو حرمت کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اس کے بیان کے بعد کچھ استثنائی مسائل ذکر کیے اور وہ تقریباً 10 تھے۔ ان 10 کو مکمل کرنے کے بعد تتمہ کے موضوع سے کچھ اس کے ملحقات ذکر کیے۔ اب ملحقات میں بعض مثالیں غور کریے گا تو لگے گا کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انہی استثنائی مثالوں سے ملحق یہ مثالیں ہیں کہ ان میں حرام حلال پر غالب نہیں ہو رہا ہے، بلکہ جب حرام اور حلال جمع ہوتے ہیں تو حرام حرام ہی رہتا ہے اور حلال حلال ہی رہتا ہے، کوئی کسی پر غالب نہیں ہے۔ کچھ مثالوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان میں بھی حرام حلال پر غالب نہیں ہے، بس اسی قدر۔ اور کچھ مثالوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان میں حرام حلال پر غالب ہے، تو پھر اصل قاعدے کی طرف راجع ہو جائے۔ لیکن بہرحال دیکھتے جائیے کیسے حضرت علامہ ابن نجیم مصری رحمہ اللہ کی پیش کردہ مثالیں جو ہیں وہ کس سے منطبق ہوتی ہیں، اور یہ بیان مکمل ہونے کے بعد اگر سب کو مدون کر دیا جائے کہ کون استثنائی مثالوں میں سے ہے، کون اس کے ملاقات میں سے ہے، اور کون سا مسئلہ یا کون سی مثال اصل قاعدے پر منطبق ہو رہی ہے، تو یہ ایک اچھا کام ہوگا۔ چلیے، جب تتمہ کا بیان شروع ہوا تھا تو اسی وقت بتایا تھا کہ منہا سے مراد وہ تو قاعدہ ہے، لیکن قاعدے سے مراد اصل قاعدہ نہیں بلکہ اس کے استثناءات ہیں، اور استثناءات کو بھی ایک قاعدہ کہہ دیا انہوں نے۔ فرماتے وَمِنْهَا الْإِهْدَاءُ، اسی قبیل سے یا اسی قاعدے سے اہداء بھی ہے۔ اہداء یعنی ہدیہ دینا۔ اب دیکھیے، ابھی اس سے پہلے گزرا وَمِنْهَا الْهِبَةُ، اور یہاں پہ منہا الْإِهْدَاء۔ یہ ہبا اور اہداء یہ ہے کیا؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ ہبا بھی دینے کو کہتے ہیں، اہداء بھی دینے کو کہتے ہیں، تصدق کر دینا یہ بھی دینا ہے۔ تو اندازہ یہ ہے کہ تصدق جو ہے وہ بھی دینا ہی ہے، ہبا بھی دینا ہے، اہداء بھی دینا ہے۔ تصدق عام طور پہ اس داد و دہش کو کہتے ہیں یا دینے کو کہتے ہیں جس سے مقصود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کا حصول ہے۔ فقیر غریب کی حاجت پوری ہوتی ہے اس سے بھی، لیکن مقصود یہ نہیں ہے، بلکہ مقصود کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے۔ کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس غلطی کا یہ صدقہ کفارہ ہو جائے۔ ہبا اور اہدا یہ دونوں کیا ہیں؟ ہبا میں یہ ہے کہ آدمی کوئی چیز کسی کو دے دیتا ہے، مقصود بس یہ ہے کہ اس کو دینا ہے۔ اور ہبا اور اہدا میں فرق یہ ہے کہ ہبا میں جو ہے یہ برابری یا پھر یہ کہ بڑا آدمی چھوٹے کو دے، اور اہدا میں یہ ہوتا ہے عام طور پر کہ چھوٹا بڑے کو دیتا ہے۔ یعنی اہدا میں بندے کو خوش کرنا اور محبت کے جو معاملات ہیں اسے اور زیادہ تازگی دینا اور اسے اور زیادہ جوش دینا اور جلا بخشنا، یہ ہوتا ہے اہدا میں، تحفہ دینے میں۔
اور ہبا میں یہ ہے کہ مقصود اس سے یہ ہوتا ہے کہ جس بندے کو دے رہے ہیں اس کی ضرورت پوری ہو جائے. تو اہدا میں اس کی ضرورت پوری ہو جائے یہ مقصد نہیں ہے. ذہن میں تو یہ رہتا ہے کہ اس کو ضرورت ہی نہیں اس مال کی، جو ہم گفٹ دے رہے ہیں اس کو ضرورت نہیں ہے، بس اپنی محبت کا ثبوت دینے کے لیے آدمی تحفہ تحائف دیتا ہے. یہ محبت کے معاملات جو ہے وہ آگے بڑھتے رہیں، اور اپنی طرف سے عقیدت کے جذبات کا اظہار یہ ہوتا ہے اہدا میں. ہبا میں یہ نہیں ہوتا. ہبا میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھائی ہے، خاندان کا کوئی ہے یا کوئی غریب محتاج ہے، اس کو دے دیا، اس کی ضرورت پوری ہو جائے. اس طور پر دونوں کو الگ الگ بیان کیا. فرماتے وَمِنْهَا الْإِهْدَاءُ قالوا لو اهدى الى القاضي من له عادة بالاهداء له قبل القضاء وزاد يرد القاضي الزائد للكل. فرماتے ہیں کہ اگر ایسے شخص نے قاضی کو تحفہ دیا جس کو عادت تھی قاضی کو تحفہ دینے کی قضا سے پہلے بھی، وزادہ اور اب اس نے جو دیا کچھ زائد کر دیا. اسے عادت تھی کہ وہ پہلے بھی اس قاضی کو تحفہ دیتا تھا قضا کے منصب پر فائز ہونے سے پہلے، اور اب جو تحفہ دیا ہے تو کچھ اس میں اضافہ کر دیا. تو فرماتے ہیں کہ قاضی اضافے کو لوٹا دے گا، پورے تحفے کو نہیں لوٹائے گا. یہ بات آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ قاضی ہو جانے کے بعد یا کوئی بھی سرکاری عہدہ حاصل ہو جانے کے بعد جو تحفے دیے جاتے ہیں وہ شخص کو تحفے نہیں مانے جاتے، وہ منصب کو تحفے مانے جاتے ہیں. اس لیے وہ سارے کے سارے تحفے اور ہدایہ بیت المال میں جمع کرنا پڑے گا. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی لے کر کے آئے مال غنیمت اور جو بھی صدقات کے مال کی کلیکشن ہوئی تھی وہ سب لے کے آئے اور کہہ دیا کہ یہ اللہ کی راہ میں دیا گیا، اور پھر کچھ مال بتایا، کہا کہ یہ مجھے تحفہ دیا گیا. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہو گئے کہ تم یہ بول رہے ہو کہ یہ مجھے تحفہ دیا گیا. فرمایا کہ پھر کیوں نہیں ایسا ہوا کہ تم ذرا اپنے گھر میں بیٹھے رہتے اور دیکھتے کہ لوگ آ کے تم کو تحفے دیتے. اس سے اندازہ ہو گیا کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام منصب پر فائز ہونے کے بعد جو ہدایہ دیے جاتے ہیں وہ اس شخص کو ہدایہ نہیں مانے جاتے، وہ سارے تحفے جمع کرنے پڑیں گے. اگر کوئی غلط فیصلے لینے کے لیے تحفے دیے گئے تو یہ تو عین رشوت ہے، کسی کا حق مارنے کے لیے، اور اس مقصد سے نہ ہو تب بھی وہ تحفہ درست نہیں ہے ان کا رکھ لینا. اس لیے فرمایا کہ فقہا فرماتے ہیں کہ قاضی کو کوئی بندہ تحفہ دے تو دیکھا یہ جائے گا کہ جو شخص تحفہ دے رہا ہے کیا عہدہ قضا پر فائز ہونے سے پہلے تحفہ دیتا تھا یا نہیں دیتا تھا. اگر نہیں دیتا تھا تو یہ قاضی کا تحفہ نہیں مانا جائے گا، اسے جمع کرنا پڑے گا. اور اگر پہلے دیتا تھا تو پھر دیکھا جائے گا کہ ویسا ہی تحفہ دیا ہے یا اس میں اضافہ کر دیا. اگر ویسا ہی تحفہ دیا تب تو لے لے گا، اضافہ کیا. اب یہاں پر یہ معاملہ، یہی والا معاملہ جو ہے نا یہاں پہ موضوع بحث ہے کہ تحفہ دینے والا عہدہ قضا سے پر فائز ہونے سے پہلے تحفہ دیتا تھا اور اب اس نے زائد کر دیا، تو اس میں صحیح بھی ہوا اور غلط بھی ہوا نا، دونوں شامل ہیں کہ نہیں ہے. کچھ مقدار تو صحیح ہے کیونکہ اس پہلے سے دیتا تھا تو وہ دینا صحیح ہے، اور کچھ اضافہ کر دیا وہ دینا غلط ہے. تو یہ بات ہو گئی، یہ مثال بن گئی حلال اور حرام کے جمع ہونے کی. ٹھیک ہے. تو فرماتے ہیں کہ اگر اضافہ کر دے تو قاضی زائد کو رد کرے گا، کل کو رد نہیں کرے گا. تو یہاں پر بات ہو گئی نا کہ حرام جو ہے حلال پر
غالب نہیں آیا، حرام حرام ہے اور حلال حلال ہے، جس قدر تحفہ پہلے سے دیتا تھا اتنا رکھ لے، اور جو قدر زائد ہے وہ لوٹا دے، بات ہو گئی۔ جیسا کہ فتح القدیر میں یہ مسئلہ ہے، فلم یتعد الی الجائز، تو یہاں پر جو حرام ہے وہ جائز تک، یا جو باطل ہے وہ جائز تک متعدی نہیں ہوا، یہ بات واضح ہو گئی۔ فرماتے ہیں کہ وظاہر کلامہ انہ ان زاد فی القدر، یہ جو مسئلہ فتح القدیر میں بیان کیا، اس کے ظاہر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اضافے کی بات کر رہے ہیں یہ اضافہ مقدار میں ہے، کوالٹی میں نہیں ہے، وصف میں نہیں ہے، ورنہ وصف کے اضافے کو آپ جدا کیسے کریں گے؟ آپ کیسے کہیں گے کہ جو حلال حلال ہے اور حرام حرام ہے، جو حلال ہے وہ رکھ لے اور جو حرام ہے وہ واپس کر دے؟ اگر کوانٹٹی میں اضافہ کیا اس نے، پہلے 1000 درہم دیا کرتا تھا، اب 1500 درہم کر دیا، تو جناب 1000 رکھو، 500 واپس کرو۔ یہ تو اس وقت ہے جبکہ تحفہ دینے والے نے اضافہ کس میں کیا ہے؟ مقدار میں اضافہ کیا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا زَادَ فِي الْمَعْنَى، اور اگر اس نے اضافہ مقدار میں نہیں کیا بلکہ وصف میں کیا ہے، قدر کے مقابل مصنف لفظ معنی استعمال کر رہے ہیں، معنی سے مراد نہ، کیونکہ معنی لفظ کے ساتھ قائم ہوتا ہے تو وصف مراد ہے۔ اگر کوالٹی میں اضافہ کیا اس نے، جیسے مثال کے طور پر فرمایا کہ اس کی عادت یہ تھی کہ اب تک جو ہے کتان یعنی کاٹن کا کپڑا دیا کرتا تھا، سوت والا، لیکن اب قاضی ہو جانے کے بعد وہ اب جو تحفہ دے رہا ہے وہ کیسا دے رہا ہے؟ فَأَهْدَى ثَوْبًا حَرِيرًا، ریشم کا کپڑا جو ہے نا وہ اعلیٰ کوالٹی کا قیمتی کپڑا دے رہا ہے، تو یہ بھی تو غلط ہوا۔ تو اب یہاں پہ تمیز کیسے کریں گے کہ اس میں قدر حلال کیا ہے اور قدر حرام کیا ہے؟ فرماتے لم ارہ الان لاصحابنا رحمهم اللہ، میں نے یہ مسئلہ اپنے فقہائے حنفیہ کی طرف سے اس کی تصریح نہیں دیکھی کہ اگر اضافہ تحفہ دینے والے نے جو اضافہ کیا وہ اضافہ کوالٹی کا اضافہ ہے، تو تب بھی کیا مسئلہ ایسا ہی رہے گا کہ جناب جس قدر دیتا تھا وہ رکھ لیا اور پورا کے پورا حرام نہیں ہوا؟ کیسے تمیز کریں گے؟ فرماتے ہیں کہ وَيَنْبَغِي وُجُوبُ رَدِّ الْكُلِّ لَا بِقَدْرِ مَا زَادَ فِي قِيمَتِهِ، یہاں پر چاہیے یہ کہ پورا کے پورا واپس کر دینا واجب ہو، کیونکہ یہاں پر تمیز ممکن نہیں ہے۔ لا بقدر ما زاد فی قیمتی، نہ اسی مقدار واپس کرے جس ہاں کہ جو مقدار قیمت میں اضافہ کرتی ہو، کہ مثال کے طور پر 5 میٹر دیا اور 5 میٹر کتان کا جو کپڑا ہوا کرتا تھا وہ 1000 میں ہوتا تھا، اور اب کیا نام ہے یہ ریشم کا ہے وہ 2000 میں ہوتا ہے، تو 5 میٹر سے آدھا واپس کر دے، آدھا رکھ لے، یہ سب نہیں چلے گا، کیونکہ اس کی کوالٹی اور معنی اور وصف جو ہے وہ ہر جز میں سرایت کیے ہوئے، لہٰذا یہاں پر حرام کا حلال سے امتیاز نہیں ہو سکتا، کوئی تمیز نہیں ہو سکتی، لحاظ میں تمیزہا من الجائز، اس لیے کہ سارا کے سارا مال واپس کرنا پڑے گا۔ یہ علامہ ابن نجیم مصری رحمہ اللہ کی طرف سے افادہ ہے۔ اور جب بھی یہ فقہائے کرام اپنی طرف سے افادہ کرتے ہیں تو دیکھیے کس قدر احتیاط کا دامن اپنے ہاتھوں میں رکھتے ہیں کہ ینبغی کا لفظ فرماتے ہیں وَمِنْهَا الْوَصِيَّةُ، اسی قبیل سے کیا ہے؟ وصیت بھی ہے کہ حلال حرام پر غالب نہیں ہے۔ فَلَوْ أَوْصَى لِأَجْنَبِيٍّ وَوَارِثِهِ فَلِلْأَجْنَبِيِّ نِصْفُهَا وَبَطَلَتْ لِلْوَارِثِ كَمَا فِي الْكَنْزِ، فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ایک اجنبی اور ایک وارث دونوں کے لیے وصیت کر دی، آپ نے کتاب الوصایا میں پڑھ لیا نا کہ وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہو سکتی۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع شریف میں فرمایا تھا کہ
الا ان اللہ قد اعطى كل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث، وارث کو اب کوئی وصیت نہیں ہو سکتی، نافذ نہیں ہوگی، درست نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اب یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ کسی بندے نے ایک اجنبی کے لیے کچھ وصیت کی اور اپنے وارث کے لیے بھی وصیت کر دی، تو اجنبی کے لیے وصیت کرنا درست ہے اور اپنے وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اب کیا ہوگا؟ یہاں پہ حلال و حرام دونوں جمع ہو گئے، صحیح اور غلط دونوں جمع ہو گئے۔ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں اجنبی کو اس وصیت کا آدھا ملے گا اور وارث کے لیے وصیت کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ پوری کی پوری وصیت جو ہے اجنبی کے لیے ہو جائے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اجنبی کو وصیت کرنا درست تھا اور وارث کے لیے وصیت نہ درست، تو سب کے سب غلط ہو جائے یا سب کے سب صحیح ہو جائے۔ اس لیے یہاں پر حلال حلال ہے اور حرام حرام ہے، نہ حلال حرام پر غالب آ رہا ہے اور نہ حرام حلال پہ غالب آ رہا ہے۔ کما فی الکنز، فرماتے وَقَضَىٰ لَوْ أَوْصَىٰ لِلْقَاتِلِ وَلِلْأَجْنَبِيِّ، یہ تو دیکھ لیجیے آپ کہ وارث کے لیے وصیت کرنا درست نہیں تھا، تو اسی طرح سے کوئی شخص اگر قاتل کے لیے وصیت کرے گا تو قاتل تو وارث ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ نے تو پڑھ لیا نا کہ موانع ارث میں قتل مورث بھی ہے، تو قاتل کو جب ترکہ مل ہی نہیں سکتا تو وصیت بھی اس کے لیے درست نہیں ہے۔ لہٰذا کسی بندے نے اگر قاتل کے لیے وصیت کیا اور اجنبی کے لیے وصیت کیا، تب بھی معاملہ یہی ہوگا کہ اجنبی کے لیے وصیت درست ہو جائے گی، اور جس قدر مال کی وصیت دونوں کے لیے کی ہے اس مال کے نصف کی وصیت اجنبی کے لیے درست ہوگی، جیسا کہ اوپر بتایا اور یہاں قضا کہہ کر کے اس سے ملغ کر دیا۔ وَمِنْهَا الْإِقْرَارُ، وَمِنْهَا الْإِقْرَارُ، اسی قبیل سے اقرار بھی ہے، اسی قاعدے کے ملحقات سے اقرار۔ فرماتے ہیں کہ قال الزیلعی فیما، نہیں فیما نہیں، فیہا، فیہا ہونا چاہیے، یعنی فیہا میں ہا ضمیر جو ہے کا مرجع الوصیت ہے، یعنی سابقہ لفظ جو گزرا ومنها الوصیت، تو امام فخر الدین زیلعی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تبیین الحقائق میں وصیت کے بیان میں فرمایا فیہا، یعنی وصیت کے بیان میں آپ فرماتے ہیں کہ لو اقر بعین او دین لوارثہ ولاجنبی لم یصح فی حق الاجنبی ایضا۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنے وارث اور ایک اجنبی کے لیے عین کا اقرار کیا یا دین کا اقرار کیا، تو یہ اقرار اجنبی کے حق میں بھی درست نہیں ہوگا۔ اس سے تو یہ بات لگ رہی ہے کہ یہ اس کے ملاقات میں سے نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اجنبی کے حق میں بھی اقرار درست نہیں ہے، تو اگر وارث کے حق میں اقرار درست نہ ہو، اجنبی کے حق میں تو اقرار درست ہونا چاہیے۔ اگر اس اقرار کو، نہیں، اقرار سے مراد وصیت کا اقرار، اقرار سے مراد ہے نا، اقرار تو کسی کے لیے کرے اقرار درست ہے، لیکن وصیت کا اقرار، وصیت کا اقرار، موسی نے اقرار کیا کہ میں نے اپنے وارث کے لیے وصیت کی ہے اور اجنبی کے لیے بھی وصیت کی ہے جی، تو آپ کو پتا ہے کہ وارث کے لیے وصیت درست نہیں ہے اور اجنبی کے لیے وصیت درست ہے، تو امام زیلعی فرماتے ہیں کہ عین یا دین کا اقرار اگر وارث کے لیے بھی کیا اور اجنبی کے لیے بھی کیا تو ہونا یہ چاہیے کہ وارث کے لیے اقرار غلط ہو جائے اور اجنبی کے لیے درست ہو جائے، لیکن
امام زیلعی فرماتے ہیں کہ لم یصح فی حق الاجنبی ایضا، اجنبی کے حق میں بھی یہ اقرار درست نہیں ہے۔ اس قدر سے تو اندازہ ہوا کہ یہاں پر جو ہے نا یہ مثال حلال اور حرام کے جمع کے بعد حرام جو ہے حلال پر غالب آ گیا۔ تبھی تو وارث کے لیے وصیت کا اقرار درست نہیں، تو فرمایا اجنبی کے لیے بھی اقرار درست نہیں ہے۔ لیکن آگے بات دیکھیے، فرماتے ہیں وفی المجمع من الاقرار لو اقر لوارث مع اجنبی فتکاذب الشرکۃ صححہ فی الاجنبی۔ یہ جو حصہ ہے نا، یہ حصہ اس عبارت کا تعلق واضح کرتا ہے جو سیاق چل رہا ہے اس سے، کیونکہ اوپر والی بات مان لیتے ہیں تو پھر یہ اس کے قبیل سے تو ہے ہی نہیں، ملاقات میں سے تو ہے ہی نہیں، کیونکہ وہاں پر تو حرام حلال پہ غالب آ رہا ہے اور یہ اس کی بات ہی نہیں چل رہی ہے۔ یہاں پر تو بات یہ ہے کہ حرام حلال پہ یا حلال حرام پہ غالب نہ آئے۔ تو فرماتے ہیں کہ مجمع البحرین میں اقرار کے بیان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر اس نے وارث کے لیے اقرار کیا یعنی وصیت کا اجنبی کے ساتھ، اجنبی کے ساتھ وارث کے لیے بھی اقرار کیا، فتکاذب الشرکۃ، پھر دونوں کے دونوں نے شرکت کا انکار کر دیا، دونوں نے ایک دوسرے کو جھٹلایا کہ نہیں نہیں وہ تم میرے ساتھ شریک نہیں ہو، جو وصیت جو کی ہے، اقرار جو کیا گیا ہے وہ تو صرف میرے لیے ہے۔ اجنبی نے کہا کہ نہیں 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 تم شریک نہیں ہو، صرف میرے لیے۔ اگر یہ صورتحال ہو تو فرماتے ہیں صححہ فی الاجنبی، یہاں پر اقرار کو صحیح قرار دیا اجنبی کے حق میں، اور وارث کے حق میں اقرار کو صحیح قرار نہیں دیا۔ یہ دیکھ لیجئے اقرار کس کے لیے کر رہے ہیں، وارث کے لیے بھی اور اجنبی کے لیے بھی۔ اقرار وارث کے لیے درست نہیں ہے، اجنبی کے لیے درست ہے۔ یہاں پر ہو گئی بات کہ حرام جو ہے حلال پہ یا حلال حرام پہ غالب نہیں آ رہا ہے، جو درست ہے وہ درست ہے اور جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ یہاں پر جو اوپر فرمایا لو اقر بعین او دین، عین سے مراد کوئی متعینہ مال ہے نا، خواہ وہ متعینہ نقود ہو یا کوئی عرض ہو، کوئی سامان ہو، غلہ ہو، اور دین سے مراد وہ مال جو متعین نہیں ہے بلکہ ذمے میں ہے۔ چلیے آگے فرماتے ومنہا باب الشہادہ، اسی سے باب الشہادہ بھی ہے۔ فَإِذَا جَمَعَ فِيهَا بَيْنَ مَنْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَمَنْ لَا تَجُوزُ فَفِي الظَّهِيرِيَّةِ مِنْهَا رَجُلٌ مَاتَ أَوْ وَأَوْصَى لِفُقَرَاءِ جِيرَانِهِ بِشَيْءٍ وَأَنْكَرَتِ الْوَرَثَةُ وَصِيَّتَهُ فَشَهِدَ عَلَى الْوَصِيَّةِ رَجُلَانِ مِنْ جِيرَانِهِ لَهُمَا أَوْلَادٌ مَحَاوِيجُ قَالَ مُحَمَّدٌ رحمه الله لا تقبل شهادتهما لأنهما شهدا لأولادهما فيما يخص أولادهما فبطلت شهادتهما في ذلك۔ دیکھ لیجئے پوری عبارت میں نے پڑھ دی ہے۔ فرماتے ہیں کہ گواہی کا بیان بھی اس سے ملحق ہوگا اور اس کی مثال بن جائے گی۔ دیکھ لیجئے فرماتے ہیں کہ اگر گواہی میں دو ایسے بندوں کو شامل کیا، شریک کیا، جمع کیا کہ ایک کی گواہی اس کے حق میں درست ہو جائے گی، دوسرے کی گواہی درست نہیں ہو سکتی۔ گواہی کے بیان میں، شہادت کے بیان میں آپ نے پڑھ لیا کہ اقارب جو بہت ہی قریب ہوتے ہیں، عصبات، ان کی گواہی اس کے حق میں قبول نہیں ہوتی۔ جیسے بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں، باپ کے خلاف تو قبول ہو جائے گی لیکن باپ کے حق میں مقبول نہیں ہوگی۔ یوں ہی باپ کی گواہی بیٹے کے حق میں، شوہر کی گواہی زوجہ کے حق میں، زوجہ کی گواہی شوہر کے حق میں۔ تو کسی بندے کا کوئی کیس چل رہا ہے، قاضی نے کہا گواہ لے کے آؤ، تو گواہ وہ دو بندے کو لے کے آیا، ایک اس کا اپنا بیٹا ہے اور دوسرا اس کا کوئی دوسرا بندہ ہے، دوست ہے، کوئی غیر ہے۔ تو جو غیر ہے اس کی گواہی تو اس کے حق میں قبول ہے لیکن اس کے بیٹے کی گواہی قبول نہیں ہے۔ یہ دونوں کو گواہی میں جمع کر دیا، تو کیا دونوں کی گواہی رد کر دی جائے گی یا صرف اس کی گواہی رد کی جائے گی جس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے؟ فرماتے ہیں ظہیریہ میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ رجل ماتا، ایک بندے کا انتقال ہو گیا اور اس نے
اپنے پڑوسیوں میں سے جو لوگ فقراء ہیں، اپنے فقراء پڑوسیوں کے لیے کسی چیز کی وصیت کی اور مر گیا، اب کیا ہو رہا ہے؟ وَأَنْكَرَتِ الْوَرَثَةُ وَصِيَّتَهُ، وارثین اپنے مورث کی وصیت کا انکار کر رہے ہیں۔ مورث نے تو اپنے فقراء پڑوسیوں کے لیے وصیت کر دی تھی، وارثین کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں، ہمارے باپ نے کوئی وصیت نہیں کی۔ تو اب یہ ایک نزاع ہو گیا، تو گواہی چاہیے نا کہ واقعتاً فقراء جیران کے لیے اس مورث نے وصیت کی ہے۔ تو جو پڑوسی لوگ آ گئے سامنے، فقراء آ گئے سامنے، اور انہوں نے دعویٰ کیا ہاں کہ انہوں نے وصیت کی ہے ہمارے لیے، تو قاضی نے کہا کہ گواہ لے کے آؤ۔ تو اب اس وصیت پر گواہی کون دے رہا ہے؟ فَشَهِدَ عَلَى الْوَصِيَّةِ رَجُلَانْ مِنْ جِيرَانِهِ، اس مورث کے پڑوسیوں میں سے دو شخصوں نے گواہی دی، جن فقراء پڑوسیوں کے لیے مورث نے وصیت کی تھی، گواہی دینے انہی میں سے دو بندے آ گئے، اور ایسے دو بندے آئے جن کے بیٹے جو ہیں محتاج ہیں، چونکہ یہ وصیت جو نا سارے پڑوسیوں کے لیے نہیں تھی، بلکہ کس کے لیے تھی؟ فقیر پڑوسیوں کے لیے۔ تو دو پڑوسیوں میں سے دو بندوں نے گواہی دی، اور وہ دو بندے جو گواہی دے رہے ہیں وہ تو غنی ہیں، ان کے لیے تو وصیت نہیں، لیکن ان کی اولاد کیا ہے؟ محتاج ہے۔ تو اب دیکھ رہے ہیں یہ گواہی کدھر جا رہی ہے؟ اپنی اولاد کے فیور میں جا رہی ہے کہ نہیں؟ اپنی اولاد کے فیور میں یہ گواہی جا رہی ہے، اور ایسی کوئی گواہی جو اپنے اقارب کو سپورٹ کرے، ایسی گواہی قابل قبول نہیں ہوتی۔ بات سمجھ آئی؟ اس لیے امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ کیوں قبول نہیں کی جائے گی؟ اس لیے کہ ان دونوں شخصوں نے اپنے اولاد کے حق میں گواہی دی ہے، فیما یخص اولادہما، ہے نا، اس چیز میں جو خاص ان دونوں کی اولاد کو مل رہا ہے، جو مال ان دونوں گواہوں کی اولاد کو خاص طور پہ مل رہا ہے، یہ اس کے فیور میں گواہی گئی ہے۔ اس لیے فبطلت شہادتہما فی ذالک، اس لیے ان دونوں کی گواہی جو ہے اس مسئلے میں باطل قرار دی گئی۔ اچھا، ایک بات پہ غور کریے گا کہ یہ مثال کیسے بنی؟ حلال و حرام کے جمع کی مثال کیسے بنی؟ اس طور پر کہ فرض کریں کہ فقراء پڑوسی کتنے تھے؟ 50 تھے۔ پڑوسی اس علاقے میں اس کے، یا چھوٹی تعداد کر لیں کہ زید نے اپنے پڑوس میں رہنے والے فقراء کے لیے وصیت کی، اور اس کے پڑوسی فرض کرے 20 ہیں، اور ان 20 میں 10 فقراء ہیں، تو وصیت کن کے لیے ہوئی؟ انہی 10 فقراء کے لیے ہوئی۔ اب وارثین نے اس وصیت کا انکار کر دیا، وہ 10 پڑوسی جو فقیر ہیں وہ آ گئے دعویٰ کرنے، قاضی نے کہا کہ تم جو ہے وہ گواہ لے کے آؤ، تو وہ 10 ایسے بندے کو لے کے آئے، دو شخصوں کو، کہ جو دو شخص جو ہے نا ان 10 میں سے چند کے والد تھے، تو دونوں کے دونوں ان 10 میں سے کسی نہ کسی کے والد تھے، تو ان کی اولاد ہو گئی نا یہ 10 فقراء۔ تو اب یہ دو شخص جو گواہی دے رہے ہیں، تو 4 تو ان کی اولاد میں آ گئے، باقی 6 غیر ہوئے، تو ان کی گواہی سے ان 10 کو مال ملے گا، تو سارا کے سارا مال تو نہیں مل جائے گا ان کو، ہوگا یہ کہ ان دونوں گواہوں کی اولاد میں 4 محتاج ہیں، تو 4 کو بھی ملے گا، باقی 6 کو بھی ملے گا۔ تو ان دونوں کی گواہی اپنی اولاد کے حق میں تو ناقابل قبول ہوئی، لیکن باقی 6 کے حق میں، قابل قبول ہے۔ تو یہ گواہی من وجہ درست ہے اور من وجہ درست نہیں ہے۔ یہ بات ہو گئی حلال اور حرام کے جمع کرنے کی، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ گواہی مکمل طور پر رد کر دی جائے گی۔ فَإِذَا بطلت شہادتہما فی حق الاولاد بطلت اصلا، جب
ان دونوں شخصوں کی گواہی اپنی اولاد کے حق میں باطل ہو گئی تو مکمل طور پر سرے سے باطل ہو گئی، کیونکہ لأن شہادت واحدۃ، کیونکہ گواہی تو ایک تھی نا، اس کی تمیز فرق کیسے کریں گے، اس گواہی کو آدھا آدھا کیسے کریں گے؟ جب اپنی اولاد کے حق میں باطل ہو گئی تو سرے سے گواہی ختم ہو گئی۔ تو جہاں پر کوئی چیز جزوی طور پر باطل ہو، اگر تجزی ممکن ہو تو جزوی طور پر وہ چیز باطل ہوگی، تو جہاں باطل 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 رہے گا اور حق حق رہے گا، جہاں تجزی ممکن ہو۔ اور جہاں تجزی ممکن نہ ہو تو وہاں پر بات یہ ہو جائے گی کہ یہ باطل ہے، اور جو درست ہو سکتا تھا وہ بھی باطل ہے، کیونکہ تجزی نہیں ہو سکتی۔ کما لو شہیدا علی رجل انہ قذف امہما، یہ اصل لفظ ہے امہما۔ جی، جیسے کہ دونوں نے گواہی دی، کسی دو بندوں نے گواہی دی کسی شخص کے خلاف کہ اس شخص نے ان کی والدہ کو قذف کیا ہے، وہ فلانا تھا، اور ایک اور خاتون کو قذف کیا ہے۔ زید اور بکر ان دونوں نے گواہی دی خالد کے خلاف کہ خالد نے ہم دونوں کی والدہ، ہم دونوں کی امی اور فلانا ایک اور خاتون ہے جو ہماری کوئی قرابت نہیں رکھتی، ان دونوں کو زنا کی تہمت لگائی ہے۔ لا تقبل شہادتہما، تو اس کی ان دونوں کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ ان دونوں کی گواہی جو ہے وہ ماں کے فیور میں جا رہی ہے، اور ماں کے حق میں ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی، فلانا کے حق میں قبول ہو جائے گی۔ لیکن گواہی ایسی چیز ہے کہ گواہی تو ایک ہے، اس میں تجزی ہو نہیں سکتی، تو جب ماں کے حق میں قابل قبول نہیں ہے تو فلانا کے حق میں بھی قابل قبول نہیں ہے۔ فرماتے وذکر محمد رحمہ اللہ فی وقف الاصل، کتاب الاصل جو امام محمد کی ہے جسے المبسوط بھی کہتے ہیں، اس کے وقف کے بیان میں امام محمد نے فرمایا کہ اذا وقف علی فقراء جیرانہ فشہد بذلک فقیران من جیرانہ جازت شہادتہما، کہ جب کسی نے اپنے پڑوسیوں میں سے فقراء پر کوئی مال وقف کر دیا اور اس وقف کی گواہی دی اس کے پڑوسیوں میں سے دو فقیروں نے، تو فقیروں ہی پر وقف کیا تھا اور انہی فقیروں نے گواہی دے دی، تو جازت شہادتہما، یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں دیکھ لیجئے۔ امام محمد فرمانے کہ ان دونوں کی گواہی درست ہے۔ ابھی اس سے پہلے آپ نے کیا پڑھا کہ گواہی درست نہیں ہے، فرق یہ ہے کہ وہاں وصیت کا بیان تھا اور یہاں پہ وقف کا بیان ہے۔ اوپر دیکھ لیجئے وصیت کے بیان میں اور یہاں پر وقف کے بیان میں، تو امام محمد نے اوپر فرمایا کہ ان دونوں کی گواہی کسی کے حق میں قابل قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر وقف کے بیان میں کیا فرمایا؟ جازت شہادتہما، اگر اپنے پڑوس کے فقراء پر وقف کیا اور اس وقف کی گواہی دی اس کے پڑوسیوں میں سے دو فقیروں نے، تو ان دونوں کی گواہی درست ہو گئی۔ یہ کیا بات ہو گئی؟ فرمایا دونوں میں دیکھیے، دونوں کی توجیہ فرماتے ہیں، قال الفقی ابو اللیث رحمہ اللہ، فقی ابو اللیث سمرقندی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ما ذکر فی الوقف، اور ذکر بھی پڑھ سکتے ہیں،
امام محمد کا نام اس سے پہلے آیا تھا تو اس لیے میں نے معروف پڑھا۔ امام محمد نے کتاب الاصل میں وقف کے بیان میں جو قول ذکر کیا ہے وہ اصل میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا قول ہے کہ ان دونوں کی گواہی قبول کر لی جائے گی۔ اما علی قیاس قول محمد رحمہ اللہ، لیکن اگر دیکھا جائے کہ امام محمد کو جو قول اوپر گزرا کہ ان کی گواہی، چونکہ جو گواہی دے رہے ہیں صرف وہ اپنے حق میں نہیں دے رہے ہیں، غیروں کے حق میں بھی دے رہے ہیں، تو اس قول کے پر قیاس کریں تو فرماتے فیم بغی اللہ تقبل فی الوقف ایضا، جیسے وصیت کے بیان میں یہ فرمایا تھا کہ اس کی گواہی، کیونکہ گواہی میں تجزی نہیں ہے تو گواہی اپنوں کے حق میں قابل قبول نہیں ہے تو غیروں کے حق میں بھی قابل قبول نہیں ہے، یہاں بھی وہی بات ہے۔ تو یہاں بھی یہی چاہیے کہ وقت کے بیان میں بھی ان دونوں فقیروں کی گواہی قابل قبول نہ ہو، کیونکہ اس وقف کے تعلق سے دیکھا جائے تو یہ دو فقیر جو گواہی دے رہے ہیں وہ اپنے فیور میں، اپنی تائید میں گواہی دے رہے ہیں، لیکن باقی دوسرے فقیروں کے حق میں بھی تو گواہی دے رہے ہیں، تو اپنے حق میں ناقابل قبول ہونی چاہیے، اور غیر فقر جو غیر ہیں ان کے حق میں قابل قبول ہو۔ فرماتے ہیں کہ چاہیے یہ کہ کسی کے حق میں قابل قبول نہ ہو۔ یہاں بھی لأن عند ابی یوسف رحمہ اللہ يجوز ان تبطل الشہادت فی البعض وتبقى فی البعض، اس لیے کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک جائز ہے کہ گواہی بعض کے حق میں باطل ہو، بعض کے حق میں درست ہو، یعنی شہادت کی تجزی کے قائل ہے امام ابو یوسف۔ ایک گواہی گزر گئی، بعض کے حق میں قابل قبول ہو، بعض کے حق میں ناقابل قبول ہو، لیکن امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک چونکہ تجزی کے قائل نہیں ہے وہ، اس لیے ان کے نزدیک کیا بات ہوگی، لا تقبل اصلا، بالکل قبول نہیں کی جائے گی۔ فرماتے ہیں امام ابو اللیث سمرقندی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی احتمال ہے کہ انما ذکرہ فی الوقف محمول علی ما اذا کانوا قلیلین یحسون، یہ بھی احتمال ہے کہ وقف کے بیان میں جو امام محمد نے جواز کا قول کر دیا ہے یہ محمول ہو اس پر کہ اذا کانوا قلیلین یحسون، جبکہ یہ لوگ بہت تھوڑے سے ہوں اور شمار میں آتے ہوں، یہ لوگ تھوڑے سے ہوں اور شمار میں آ جاتے ہوں۔ یہاں پر میں تھوڑا سا آپ کو روکوں گا کیونکہ یہ بات واضح نہیں ہو پا رہی ہے، اس احتمال کا کیا مطلب ہے، اس احتمال کا کیا مطلب ہے، یہ دیکھیے۔ کیونکہ علامہ شامی نے یہاں پر ایک حاشیہ لگایا، یہ دیکھیے، اور کیا فرما رہے ہیں، قلیلا یحسن ثوابہ کثیرا لا یحسن، یہ آپ لوگ علامہ شامی کا حاشیہ دیکھ رہے ہیں، کما اوضحہ البیری، جیسے علامہ پیری زادہ نے اس کی وضاحت کی ہے۔ یہ تو بالکل اس کا اپوزٹ ہو گیا، درست عبارت یہ ہونی چاہیے کہ کثیرا لا یحسن، اور عبارت ہو گئی قلیلا یحسن، یہ کیسے ہو گیا؟ چلیے، تو یہ جو احتمال پیش کیا ہے فقی ابو اللیث سمرقندی رحمہ اللہ نے، اس کا کیا مطلب ہے آپ حضرات بھی بیان فرمائیے، ذہن کا گھوڑا دوڑائیے اور توجیہ کریے۔ فرماتے ہیں کہ اس بات کا احتمال ہے کہ وقف کے بیان میں جو امام محمد نے خود اپنے حق میں گواہی کے جواز کا جو قول کر دیا ہے اس کا کیا مطلب ہے، اس کا محمل کیا ہے؟ فرمایا اذا کانوا قلیلین یحسون، اگر قلیلین سے مراد
فقراء ہیں جن کے اوپر زید نے اپنی پراپرٹی وقف کی ہے، تو اگر وہ قلیل ہوں، شمار میں آتے ہوں، تو اب یہاں پر بات لگتی ہے ذرا کہ علامہ شامی نے کہا کہ بہتر یہ ہے یا درست یہ ہے کہ قلیلین یحسون کے بجائے کثیرن یا کثیرین یحسون لا یحسون، کہ اتنے زائد ہوں کہ ان کا شمار نہ ہو، بے شمار۔ جن پڑوسیوں پر زید نے اپنی جائیداد وقف کی ہے وہ پڑوسی کتنے ہیں؟ ان گنت اور بے شمار ہیں۔ تو جب وہ بے شمار ہیں اور یہ انہی پڑوسیوں میں سے دو فقیر آ گئے گواہی دینے کے لیے، تو ان دو کا ان تمام کے مقابل ان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ تغلیباً ان کا اعتبار نہ ہو، اور گویا کہ یہ گواہی جو دیں گے دو فقیر، ان کی گواہی ان کے اپنے حق میں بھی ہوگی ثابت، لیکن باقی جتنے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے وہ اتنی بڑی تعداد ہے کہ گویا یہ مانا جائے کہ یہ دو فقیر جو گواہی دے رہے ہیں وہ اپنے بارے میں نہیں دے رہے، یہ پوری آبادی کے بارے میں دے رہے ہیں۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی جو ہے نا جانب مخالف بہت بڑی تعداد میں ہو تو تقریباً ان کا ہی اعتبار ہوتا ہے، اور ان کے مقابل اکا دکا جو لوگ ہیں وہ شاذ کے درجے میں قرار پا کر کے وہ کالعدم کے درجے میں ہو جائیں، ان کا اعتبار ہی نہ ہو۔ تو گویا یہ مانا جائے کہ جن فقیروں پر یا جن پڑوسیوں پر یہ جائیداد وقف کی گئی ہے وہ پڑوسی اتنے زائد ہیں، اس قدر بڑی تعداد ہے ان کی، کہ اب انہی میں سے دو آدمی اس وقف کے حق میں گواہی دے رہے ہیں، تو یہ مانا جائے گا کہ وہ اپنے بارے میں گواہی نہیں دے رہے ہیں بلکہ پوری کی پوری جو آبادی ہے، اگر ان کی گواہی رد کر دی جائے تو ساری پبلک کا نقصان ہو جائے گا، اور وہ اتنی بڑی تعداد ہے کہ وہ شمار میں نہیں آتے، تو انہی کا اعتبار ہو جائے اور یہ شاذ کے درجے میں ہو کر کے ان کی گواہی اپنے حق میں نہ مانی جائے، دوسروں کے حق میں مانی جائے۔ یہ توجیہ مجھے سمجھ میں آتی ہے۔ چلیے انتہا۔ فرماتے وفی القنیا، قنیا میں یہ عبارت ہے، یہ مسئلہ ہے، اخن و اختن ادعیا ارضا و شہیدا زوجها ورجل آخر ترد شہادتهما فی حق الاخت والاخ۔ یہاں شہادت کے بیان میں بھی یہ ملحقات جاری ہیں کہ حلال حلال ہے اور حرام حرام ہے۔ جہاں تجزی نہیں ہو پا رہی ہے اس کی وجہ سے حرام شامل ہو جانے کی بنیاد پہ حلال بھی حرام ہو جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تجزی نہ ہونے کی بنیاد پر۔ لہٰذا دیکھ لیجئے ایک اور مسئلہ، فرماتے ہیں کہ ایک بھائی اور ایک بہن، ان دونوں نے ایک زمین قطع ارض کا دعویٰ کیا کہ یہ ہماری زمین ہے، اور جب گواہی کا مطالبہ ہوا، بینہ کا مطالبہ ہوا، تو بہن نے اپنے شوہر کو گواہ کے طور پہ پیش کر دیا، وَشَهِدَ زَوْجُهَا وَرَجُلٌ آخر، تو اس بہن کے شوہر نے اور ایک اور دوسرے بندے نے گواہی دی، تو شوہر کی جو گواہی ہے وہ تو اپنی زوجہ کے حق میں ہوگی نا، قابل رد ہوگی، اور جو دوسرا بندہ ہے وہ تو غیر ہے، اس کی گواہی قابل قبول ہوگی جی۔ لیکن یہاں فرمایا تردو شہادتہما فی حق الاخت والاخ، دونوں کی گواہی بھائی اور بہن دونوں کے حق میں کیا ہو جائے گی؟ مردود ہو جائے گی۔ فإن الشہادۃ متی رد بعضها ترد كلها، اس لیے کہ گواہی جب بعض رد کی جاتی ہے تو پوری کی پوری رد کر دی جاتی ہے، کیونکہ گواہی میں تجزی نہیں ہو سکتی، گواہی تو ایک ہے، الگ الگ گواہیاں دی ہوتی، ایک مرتبہ کورٹ میں لائے جاتے گواہی دی ہوتی، اور پھر دوبارہ کورٹ میں لائے جاتے پھر گواہی دی ہوتی، تو پھر ہوتا کہ پہلی والی قابل قبول اور دوسری والی قابل قبول نہیں ہے جی۔ وفی روضۃ الفقہاء اذا شہد لمن لا تجوز له الشہادۃ ولغیرہ لا تجوز لمن لا تجوز له الشہادۃ بالاتفاق، یہ بھی دیکھ لیجئے، تجزی نہیں ہے اس لیے جو ہے حلال گواہی اور حرام گواہی، یعنی صحیح گواہی اور غلط،
جب ایک ساتھ ہوں گی تو سب کے سب غلط ہو جائیں گی، سب کے سب رد ہو جائیں گی۔ فرمایا کہ جب گواہی دے اس شخص کے حق میں جس شخص کے حق میں اس کی گواہی درست نہیں ہے، اور اس کے غیر کے حق میں بھی جس کے حق میں اس کی گواہی جو ہے قابل قبول ہو سکتی ہے، تو یہ گواہی لا تجوز، یہ گواہی درست نہیں ہوگی اس شخص کے حق میں جس شخص کے حق میں اس کی گواہی درست نہیں ہے، اس کے بارے میں تو اس کے حق میں تو بالاتفاق یہ گواہی قابل قبول نہیں ہوگی، لیکن آخر کے حق میں قابل قبول ہے کہ نہیں ہے، اس میں اختلاف ہو گیا۔ فرماتے فقیلہ تبطل وقیلہ لا تبطل، ایک قول یہ ہے کہ اس کے حق میں بھی باطل ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس کے حق میں باطل نہیں ہے، اس کے حق میں قابل قبول ہوگی۔ جی یہ دیکھ لیجیے یہاں پر روضۃ الفقہ میں اس قول کو اختلافی قرار دے دیا۔ فرماتے ہیں وَكَتَبْنَا فِي شَرْحِ الْكَنْزِ أَنَّ شَهَادَةَ الْعَدُوِّ لَا تُقْبَلُ إِذَا كَانَتْ لِأَجْلِ الدُّنْيَا۔ کنز الدقائق کی شرح البحر الرائق پہ ہم نے لکھا کہ دشمن کی گواہی قبول نہیں کی جا سکتی اگر یہ عداوت دنیاوی مقصد کے تحت ہو۔ اذا کانت، یہ گواہی نہیں، گواہی تو ہوتی ہی ہے دنیا کے لیے، آخرت کے حق میں کیسے کوئی گواہی دے سکتا ہے؟ تو اذا کانت ہی ضمیر جو ہے وہ راجع ہے لفظ عداوت کی طرف جو عدو کے ضمن میں موجود ہے۔ تو کوئی دشمن ہے وہ گواہی دے رہا ہے، اب یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ کس کے حق میں اور کس کے خلاف، عام کر رہے ہیں یہاں پہ، تو اس لیے فرمایا کہ دشمن کی گواہی قابل قبول نہیں ہے، یعنی گویا کہ کسی کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اذا کانت لاجل دنیا، جب کہ اس کی جو عداوت ہے وہ دنیاوی مقصد کے لیے ہو، اور دنیاوی مقصد کے لیے دنیاوی عداوت کوئی رکھے گا تو یہ تو فسق ہے نا۔ سواء کانت علی عدوہ او غیرہ، عام ازی کی یہ گواہی دشمن کی اس کے دشمن کے برخلاف ہے، یا پھر یہ کہ اس کے علاوہ کسی اور کے برخلاف ہے۔ کیوں یہ گواہی قابل قبول نہیں ہے؟ بناء علی انہا فسق، اس بنیاد پر کہ ایسی عداوت جو دنیاوی عداوت ہو، یہ عداوت فسق ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے ایسے بغض اور حسد اور عداوت کو منع فرمایا، اسے عصبیت قرار دیا، اسے جہالت قرار دیا، جاہلیت کے بقایا میں سے قرار دیا، یہ فسق ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ایسے مقاصد کے لیے کوئی اختلاف ہو جائے تو مہاجرت غلط ہے، 3 دن سے زیادہ بات چیت بند کرنا منع ہے۔ فرماتے وَهُوَ لَا تَجَزِّي وَهُوَ لَا يَتَجَزَّى، یہ جو ہے فسق میں تجزی نہیں ہے، فسق میں تجزی نہیں ہے، اور فسق وجہ ہے تو پھر چاہے دشمن کے خلاف گواہی دے یا کسی غیر کے خلاف گواہی دے، فاسق کی گواہی بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ ومن هذا القبیل اختلاف الشاہدین مانع من قبولها لأن احدهما طابق الدعوى والآخر خالفها۔ فرماتے اسی قبیل سے ہے کہ 2 گواہ اختلاف کر جائیں تو اختلاف شاہدین قبول سے مانے ہے۔ کسی مدعی نے کوئی دعویٰ کیا، قاضی نے کہا بینہ لاؤ، 2 گواہ لے کے آ گیا، دونوں نے گواہی دی، تو ان دونوں کی گواہی مطابق ہونی چاہیے کہ ہم نے ایسا کرتے دیکھا یا سنا، دونوں ایک ہی بات کی گواہی دے، اور دونوں کی گواہی میں جو ہے نا تدافع ہو گیا، تمانع ہے، اختلاف ہو گیا، ایک اس بات کی گواہی دے رہا ہے جو اس مدعی کے دعوے کے مطابق ہے، اور دوسری کی گواہی اس مدعی کے دعوے کے برخلاف جا رہی ہے، تو اس بنیاد پر دونوں کی گواہی رد کر دی جائے گی۔ فرماتے ہیں اختلاف شاہدین قبول سے مانے ہے، کیونکہ ان میں سے ایک نے تو دعوے کی مطابقت کی ہے، دوسرے نے مخالفت کر دی ہے، کیسے قبول کریں گے؟ وَكَتَبْنَا فِي الْفَوَائِدِ الْمُسْتَثْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ، فوائد کے حصے میں جو آگے فن ثانی آئے گا فوائد کا بیان، وہاں پہ فرمایا کہ ہم نے لکھ دیا ہے کہ یہ جو شاہدین کا اختلاف ہو جائے تو پوری کی پوری گواہی جو ہے نا رد کر دی جاتی ہے، اس سے کیا کیا مسائل مستثنیٰ ہیں۔ وَمِنْهَا الْقَضَاءُ، اسی قبیل سے قضا بھی ہے۔ فَإِذَا امْتَنَعَ الْقَضَاءُ لِلْبَعْضِ امْتَنَعَ لِلْبَاقِينَ كَمَا فِي شَهَادَاتِ الْبَزَّازِيَةِ۔ اب دیکھیے ذرا تھوڑا سا معاملہ پیچیدہ چل رہا ہے یہاں پہ، ابھی 1-2 مثالوں سے، کہ جب منہا منہا کہہ رہے ہیں تو بات تو مستثنیات اور اس کے ملحقات کی ہے نا،
جس کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ حلال حرام پہ غالب نہیں ہے، حرام حلال پہ غالب نہیں ہے۔ اصل قاعدہ تو یہ تھا کہ حرام حلال پہ غالب ہے، اور حرام اور حلال جمع ہو گئے تو سب کے سب حرام۔ اور یہ جو ایک آدھ دکا مثالیں آئی ہیں، یہ سب کے سب تو وہی ہے کہ گواہی جو ہے اگر ایک کے حق میں غلط ہے، دوسرے کے حق میں صحیح ہے، تو ساری کی ساری غلط ہے۔ یہی تو مثالیں گزری۔ قضا کے بارے میں دیکھ لیجئے، فرماتے ہیں کہ فَإِذَا امْتَنَعَ الْقَضَاءُ لِلْبَعْضِ امْتَنَعَ لِلْبَاقِينَ، قاضی نے فیصلہ دے دیا اور بعض کے حق میں قاضی فیصلہ نہیں دے سکتا، اس کا فیصلہ نافذ العمل نہیں ہوگا، اور بعض دیگر کے حق میں نافذ العمل ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا یہ فیصلہ کسی کے حق میں نافذ العمل نہیں ہوگا۔ اس کی مثال یہ لے لیجئے کہ 10 بندوں کا ایک گروپ آیا اور انہوں نے ایک دعویٰ کیا کسی دوسرے گروپ کے برخلاف۔ ایک گروہ نے دوسرے گروہ کے خلاف دعویٰ کیا، یہ اجتماعی دعویٰ تھا، اور یہ جو مدعی گروپ ہے 10 آدمیوں کا، ان میں 2 ایسے شخص ہیں جو قاضی وقت کی اولاد میں سے ہیں، جو قاضی جج کے کیا ہے بیٹے ہیں۔ تو قاضی کیا اپنے بیٹے کے حق میں فیصلہ دے سکتا ہے؟ قاضی کا فیصلہ اپنے بیٹوں کے حق میں، وہ کسی اور کو اپنا نائب بنائے گا اور قضا کے منصب سے ہٹے گا اور فیصلہ وہ دوسرا کرے گا، یا اس کی تفصیلات دیکھیے کتاب القضاء میں۔ تو اپنی اولاد کے حق میں قاضی کا فیصلہ درست نہیں ہو سکتا، لیکن باقی جو 8 ہیں ان کے حق میں تو درست ہو سکتا ہے، لیکن فیصلہ ایک ہے۔ تو فرماتے ہیں جب قضا بعض کے حق میں ممتنع ہے تو باقی کے حق میں بھی کیا ہو جائے گی؟ ممتنع اور غلط ہو جائے گا فیصلہ۔ جیسے کہ بزازیہ کی کتاب الشہادات میں یہ مسئلہ موجود ہے، تو یہ بھی تو اسی سے ہو گیا نا کہ حرام اور حلال جمع ہو گئے اور حرمت کو ترجیح حاصل ہو گئی۔ تو یہ کیسے مستثنیات یا اس کے ملحقات میں سے ہے؟ تو اس کو میں نے واضح کر دیا تھا، وہ یوں ملحقات میں سے ہے کہ اصل میں یہاں پر بات اصلاً یہ ہے کہ حلال حلال ہے اور حرام حرام ہے، یعنی جو درست ہے وہ درست ہے اور جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ کوئی کسی پر غالب نہیں آ رہا ہے، لیکن پھر بھی سب کو غلط اس لیے کیا گیا کہ جو چیز ہے نا وہ قابل تجزی نہیں ہے۔ گواہی ایک گواہی ہے، قضا اور فیصلہ ایک فیصلہ ہے، اور اس میں چونکہ تجزی کا کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے جو فیصلہ اپنی اولاد کے حق میں نافذ العمل نہیں ہو سکتا تو وہ فیصلہ تو کینسل ہو گیا۔ تو جو چیز کینسل ہو گئی ہے وہ باقی کے حق میں کیسے نافذ العمل ہو جائے؟ تجزی تو ہے نہیں۔ اس بنیاد پر سارے کے حق میں، ساروں کے حق میں یہ فیصلہ ناقابل قبول اور ناقابل نفاذ ہو رہا ہے، رد کے قابل ہو رہا ہے، اس وجہ سے، ورنہ یہاں پر اصلاً جو ہے کوئی کسی پر غالب نہیں آتا۔ چلیے اسی پر آج کا درس ہم روکتے ہیں۔